السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے دوستو؟ خیریت سے ہیں آپ؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرے بھائی، اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو چھوڑ کر کے مت جانا، اس لیے کہ یہ ویڈیو بہت ہی قیمتی ہونے والی ہے، اور جو ہے ایسے شخصیت کی، ایسے مفتی کی میں ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ شاید ہی آپ نے اس مفتی کے بیان کو کبھی سنا ہو۔ ہاں، مفتی معین الدین چترویدی کی ایک ویڈیو لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بھائی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے رامائن سے اور جو ہے بہت ساری ہندوؤں کی کتابوں سے جو ہے کس طریقے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو آخر کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن تو بیان کرتا ہے، لیکن غیروں کی بھی کتابیں جو ہے آخرت کے حوالے سے کیا پیغام دیا کرتی ہے۔ تو آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج میں جو ہے آپ کے سامنے جو ہے مفتی معین الدین چترویدی کی ویڈیو کو دکھاؤں، اور آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں کہ جو ہے کس طریقے سے انہوں نے جو ہے رامائن اور جو ہے اور بہت ساری کتابوں سے کس طریقے سے حوالے نکال کر دیے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، لائک کر کے جانا اور کمنٹ کر کے جانا۔ لیکن اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہو تو اسے بھی فالو کر دینا، اس لیے کہ میں جو ہے اچھے پیغامات، اچھے بیانات جو ہے لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، آپ کی زندگی کے حوالے سے، آپ کے مرحومین کے حوالے سے جو ہے، اور آخرت کے حوالے سے، اور اسلامی ویڈیوز، اسلامی تقریریں لے کر کے حاضر ہوا کرتا ہوں۔ آپ کی زندگیوں میں انقلاب لانے والے بیانات لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام کے بیانات لے کر کے حاضر ہوتا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے مفتی معین الدین چترویدی کی وہ ویڈیو آپ کے حوالے ہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ اب دنیا سے گئے 10 سال نہ ہوئے کہ میں بھی بھول گیا، میرے دادا کے گئے ہوئے 30 سال نہیں گزرے کہ میں بھول گیا، پوتا بھول گیا، اپنے باپ کو بیٹا بھول جاتا گئے۔ لیکن کیا بات تھی، آخر یہ ان کی شخصیت کیسی تھی، انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ حضرت منصور ملت علیہ الرحمن کے جانے کے 33 سال گزر گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا گئے؟ آج لوگ ان کا نام لے رہے گئے، اپنے باپ کے لیے برسی نہیں کراتے، لیکن آج ان کے نام کا ڈنکا یہاں بھی بج رہا گئے، پورے گریڈی علاقے میں بج رہا گئے، پورے ہندوستان میں بج رہا گئے۔ اس لیے صاحبو یاد رکھنا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو نقصان پہنچانے والے ہوتے گئے، جو جلنے والے ہوتے گئے، وہ مٹا دیے جاتے گئے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کو نفع پہنچاتے گئے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے گئے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، ان کا نام اللہ زمین پر باقی رکھ دیتا ہے۔ جو بھی نقصان پہنچائے گا، حسد رکھے گا، جلن رکھے گا، دوسروں کی ترقی سے جلے گا، دشمنی کرے گا، گالیاں بکے گا، بےہودہ باتیں کرے گا، وہ مرے گا، ان کا نام مٹا دیا جائے گا۔ لیکن جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا، ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ ان کا نام اپنے نہ لے تو کیا ہوا، دوسرے کی زبان پر اللہ جاری فرما دے گا، دوسرے کے دل میں اللہ محبت ڈال دے گا۔ آپ کہو گے وہ کیسے؟ جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے، ان کا نام زمین پر باقی رہتا ہے۔ سنیں، حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ سنو پیارے، کوشش کرو مرنے کے بعد بھی زمین پہ زندہ رہو، مرنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہو۔ جب تیری موت آئے تو زمانے والے یہ نہ کہیں اچھا ہوا مر گیا، پورے محلے کو پریشان کر کے رکھا تھا، ایسی موت آ جائے تاکہ یہاں سے جب جنازہ نکلے، اپنے تو اپنے، دوسرے بھی کہیں کیا ہی اچھا آدمی تھا، جب تک محلے میں رہتا تھا سب کے لبوں پہ مسکراہٹ رکھتا تھا۔ اگر یہ لوگوں نے کہہ دیے انشاءاللہ قبر میں جاؤ گے آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا، حشر میں اٹھو گے پروردگار عالم کا دیدار ہو جائے گا۔
یہ جو دوسروں کا نقصان کرے گا، جو دوسروں کو تباہ کرنا چاہے گا، جو دوسرے کو برباد کرنا چاہے گا، وہ مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ ندی کے کنارے سے گزر رہے گئے، اللہ اللہ، حضرت جنید بغدادی نے دیکھا پیچھے کچھ مریدین بھی گئے، حضرت جنید بغدادی دیکھتے گئے ایک بچھو گئے، بچھو ڈنک مارنے والا بچھو، زہریلا بچھو، وہ پانی میں ڈوب رہا گئے۔ حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اپنے ہاتھ کو بچھو کی طرف بڑھایا، اپنی ہتھیلی پہ بچھو لیا تاکہ ڈوبتے ہوئے بچھو کی جان بچائی جا سکے۔ ہاتھ میں جیسے ہی لیا اس بچھو نے ڈنک مار دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ میں بچھو نے جیسے ہی ڈنک مارا، حضرت جنید بغدادی نے ہاتھ کو جھڑک دیا، ہاتھ کا جھڑکنا تھا، دوبارہ بچھو پانی کے اندر چلا گیا، پھر ڈوبنے لگا، پھر دوبارہ ہاتھ دیتے گئے، دوبارہ ہتھیلی پر اٹھایا، دوبارہ بچھو نے ڈنک مارا، پھر تیسری مرتبہ پھر ہاتھ ڈالا، حضرت جنید بغدادی نے بچھو کو ہاتھ میں لیا، باہر زمین پہ سوکھی جگہ پہ پھینک دیا۔ مریدین کہنے لگے حضرت جی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ بچھو کو آپ بچا رہے تھے، اس بچھو کی جان بچاتے جا رہے گئے، لیکن یہ بچھو آپ کو اوپر سے ڈنک پہ ڈنک مارا جا رہا تھا، اسے تو ڈبا کر مار دینا چاہیے، اسے بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جنید بغدادی کا جواب سنو، اللہ والوں کا نام لوگوں کے دلوں میں، مخلوق خدا کے دلوں میں ایسے ہی زندہ نہیں رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، او میرے مریدوں سنو سنو، بچھو کا کام ہے، بچھو کی عادت ہے ڈنک مارنا، وہ اپنے عادت کے مطابق کام کر رہا ہے، بچھو اپنی عادت کو نہیں چھوڑ رہا ہے، اور میرا کام ہے بچانا دوسرے کو، مخلوق خدا کی مدد کرنا۔ جب بچھو اپنے کام سے باز نہیں آ سکتا ہے تو میں اپنی عادت کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے کام سے کیسے باز آ سکتا ہوں؟ سنو صاحبو، اللہ والے دوسروں کے لیے بلکہ چرندوں پرند کے لیے بھی، اللہ کی ساری مخلوقات کے لیے بھلا سوچتے گئے، دنیا سے چلے جاتے گئے، ان کا نام قیامت تک اللہ لوگوں کے دلوں میں اور زبان پر جاری فرما دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، جو نقصان کرے گا مٹا دیا جائے گا، اور جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پر باقی رہے گا، باقی رہے گا۔ حضرت عمر فاروق، اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم جب پہلا دن ان کی خلافت کا آیا، خلافت کا پہلا دن حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، خلیفہ بنے حضرت فاروق اعظم، اپنے مریدوں اپنے غلاموں سے کہا کہ او غلاموں سنو سنو، صحابیوں سنو سنو، یہ بتاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کیا کیا کام کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فاروق اعظم صدیق اکبر بہت ساری نیکیاں کرتے تھے، لیکن ایک نیکی ایسی تھی جن کا پتہ ہم لوگوں نے بھی نہ لگا پایا۔ کہا وہ کون سی نیکی تھی؟ کہا کہ روزانہ سحر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر جنگل کی طرف ایک پوٹلی میں کھانا لے کر جاتے تھے، اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے، جنگل کی طرف جاتے تھے، پتہ نہیں کس کو کھانا کھلا کر روزانہ آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم پوٹلی میں روز اسی طرح صدیق اکبر کی طرح کھانے کو باندھتے گئے، گرہ لگاتے گئے، اپنے کاندھے پر اٹھاتے گئے، جنگل کی طرف جاتے گئے۔ جنگل میں جب بیچ میں پہنچتے گئے دیکھا ایک ایسا انسان درد سے کرا رہا گئے، جو ہاتھ سے لولا گئے، پاؤں سے لنگڑا گئے، آنکھوں سے اندھا گئے، دیکھ نہیں پاتا گئے، چل نہیں پاتا گئے، پکڑ نہیں پاتا گئے، وہ کرا رہا ہے درد کے مارے۔ حضرت فاروق اعظم نے سمجھ لیا ضرور صدیق اکبر جنگل کے اندر اسی کو کھانا کھلانے آتے ہوں گے۔ اللہ اللہ، پہنچ گئے حضرت فاروق اعظم، گرہ کو کھولا، کچھ نہیں بولے، اور روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، اس شخص کے منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالنا تھا اس مجبور شخص کے، وہ مجبور شخص رونے لگا، رونے۔ طفلك بدأ يعتمد على نفسه؟ نيدو 3 بلس هو الحب اللي يغذيه، مدعم بالأوميجا 3 والDHA لدعم نموه الذهني. نيدو
لغة حبك. لگا حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ او انسان تو روتا کیوں گئے؟ اس نے کہا سنو آنے والے بتاؤ بتاؤ کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا گئے؟ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا گئے؟ فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں تو تجھ سے بات تک نہیں کیا، صرف روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالا تو رونے لگا، تجھے کیسے پتا چل گیا کہ صدیق اکبر کا وصال ہو گیا گئے؟ اتنا سننا تھا اس اندھے نے، اس ہاتھ کے لولے پاؤں کے لنگڑے نے کہا، اس مجبور شخص نے کہا امیر المومنین سنیں سنیں، حضرت صدیق اکبر روزانہ کھانا کھلانے آتے تھے، ان کو معلوم تھا میرے منہ میں دانت بھی نہیں گئے، وہ اپنے منہ میں چبا چبا کر لقمے چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، آج آپ آئے گئے بغیر چبائے میرے منہ میں ڈالے گئے، مجھے پتا چل گیا ہو نہ ہو صدیق اکبر کا وصال ہو گیا ہے۔ اللہ یہ اللہ والے ہیں، ان کا نام زمین پہ باقی رہتا ہے، جو دوسروں کو نقصان پہنچائے گا اس کا نام زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لوگوں سنو سنو، برائیاں مت کرو کیونکہ برائی مصیبت میں، اونچا بولیں، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کرو